ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں جس سے آپ کا دل بہت پریشان اور رنجیدہ ہو جائے گا، جس کا ٹائٹل ہے محبت میں دھوکے کی کہانی۔ مجھ سے شادی بھی نہیں کی اور میری بہن کا ریپ کر دیا۔ انڈیا کی گجرات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک ایسا معاملہ آیا ہے جس میں محبت کے نام پر دھوکہ کھانے والی متاثرہ لڑکی نے اپنے 6 ماہ کے حمل ضائع کروانے کی اجازت طلب کی ہے۔ اس متاثرہ لڑکی، جن کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا، نہ صرف ملزم سے محبت میں دھوکہ کھایا بلکہ ملزم نے اس کی چھوٹی بہن کا مبینہ طور پر ریپ بھی کیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا انڈیا کے ریاست گجرات کے ضلع بہروز سے، جہاں ایک شادی شدہ مرد سے محبت کے نام پر دھوکہ کھانے والی لڑکی حاملہ ہو گئی۔ تاہم حقیقت کھلنے پر غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی انصاف کی تلاش میں سپریم کورٹ پہنچ گئی اور ساتھ ہی اپنے 6 ماہ حمل کو ضائع کروانے سے متعلق بھی قانونی جنگ لڑی۔ انڈیا کے سپریم کورٹ نے اس کیس کی فوری سماعت کرتے ہوئے اسقاط حمل کی اجازت دے دی اور گجرات ہائی کورٹ کو بھی حکم دیا کہ وہ اس معاملے میں متاثرہ لڑکی کی حالت اور مستقبل کو مد نظر رکھ کر جلد فیصلہ کرے۔ متاثرہ لڑکی کا تعلق ایک قبائلی خاندان سے ہے اور مالی مشکلات کے باعث ان کے لیے ملک کے اعلیٰ عدالت تک رسائی آسان نہ تھی۔ تاہم ان کی مدد کے لیے ایک مقامی قانونی ادارہ سامنے آیا، جس کے بعد متاثرہ لڑکی اسقاط حمل کی اجازت کے لیے پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں درخواست دینے میں کامیاب ہوئی۔ محبت میں جھانسے کی یہ کہانی شروع کیسے ہوئی؟ گجرات کے ضلع بہروز کی ایک گاؤں میں رہنے والی متاثرہ لڑکی کے خاندان میں والدین کے علاوہ ایک چھوٹی بہن ہے جو 10ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو 5ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ متاثرہ لڑکی 12ویں جماعت تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں محنت مزدوری کرنے لگی۔ گاؤں سے کام کی جگہ تک پہنچنے کے لیے کبھی سرکاری بسوں اور پرائیویٹ ٹیکسیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ BBC گجرات سے بات چیت میں متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ پرائیویٹ ٹیکسی کا کرایہ سرکاری بس کے کرائے سے بہت کم تھا، اس لیے میں نے ہر روز ٹیکسی میں کام پر آنا جانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے مطابق اس دوران ان کا تعارف ملزم سے ہوا جو ان کے علاقے میں پرائیویٹ ٹیکسی چلاتا تھا اور دونوں کے درمیان محبت ہو گئی۔ متاثرہ لڑکی نے کہا، ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا ہم والدین کی رضامندی سے شادی کریں گے اور وہ مان گیا۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی اور وہ ہماری شادی پر راضی ہو گئے۔ تاہم ملزم نے یہ حقیقت چھپائی کہ وہ خود پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکا متاثرہ لڑکی کے والدین کی جانب سے شادی کی منظوری ملتے ہی ان کے گھر رہنے چلا آیا۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ اس ملزم نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے گھر والے شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ والدین شادی کے لیے تیار ہوں گے تو ہم شادی کریں گے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ گھر میں ہمارے ساتھ خاندان کے ایک فرد کی طرح رہنے لگا۔ لڑکی کے مطابق مجھے بھی یقین تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اس لیے ہم میاں بیوی کے طور پر رہنے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد جب میں حاملہ ہوئی تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ اب اس کے والدین شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ تاہم 6 ماہ گزرنے کے باوجود ملزم نے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ مجھے اپنی بہن کے گاؤں لے گیا اور ہم 1 ہفتے تک اس کی بہن کے گھر رہے۔ وہاں ہم نے اس کی بہن سے بات کی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم واپس میرے والدین کے گھر آ گئے۔ بہن کو دھمکی دی کہ زبان کھولی تو بھائی کو قتل کر دے گا۔ متاثرہ لڑکی نے شادی کا جھانسا دینے والے ملزم پر اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ریپ کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن جب میری بہن اسکول کے لیے تیار ہوئی تو وہ ملزم میری بہن کو اسکول چھوڑنے کے بہانے لے گیا اور پھر اسے ایک ویران جگہ لے گیا، جہاں ڈرا دھمکا کر اس نے میری بہن کا ریپ کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے کسی سے اس واقعے کی شکایت کی تو وہ ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ میری بہن نے خوف زدہ ہو کر چپی سادھ لی۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق ان کی بہن نے خوف کی وجہ سے 1 ہفتے تک کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے ان کی ماں چھوٹی بیٹی کو بہروز کے سرکاری ہسپتال لے گئی۔ متاثرہ لڑکی نے کہا وہ ملزم میری ماں اور چھوٹی بہن کو لے کر ہسپتال گئے تھے،
تاہم ماں اور بہن کو ہسپتال چھوڑنے کے بعد وہ کام کے بہانے فرار ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے میری بہن کا معائنہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا ریپ ہوا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق جب ان کی بہن نے سب کچھ بتایا تو انہوں نے لڑکے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ بعد میں جب ملزم کے گاؤں میں تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ملزم پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر متاثرہ لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ریپ کا شکار ہونے والی چھوٹی بہن ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس مشکل میں اس غریب خاندان کی مدد کے لیے سماجی کارکن پریمیلا بیہن ورمولا سامنے آئے اور متاثرہ لڑکی کی جانب ملزم کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرانے اور اسقاط حمل کے لیے قانونی کارروائی میں مدد کی۔ بڑی بہن کو حاملہ کرنے والے ملزم نے اس کی چھوٹی بہن کو اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ اس نے ایک ہفتے تک ملزم کے خلاف اپنی زبان تک نہ کھولی، یہاں تک کہ انفیکشن کے باعث اس سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا اور اسے ہسپتال جانا پڑا۔ واقعے کی تحقیق کرنے والے جنگیان تھانے کی پولیس انسپکٹر BS سیلا نے BBC کو بتایا کہ شکایت موصول ہونے کے بعد انہوں نے تحقیقات کی ہیں۔ ملزم جو ٹیکسی چلا رہا تھا وہ اس کی اپنی نہیں تھی بلکہ اس نے کرائے پر لی تھی۔ شادی کا لالچ دے کر بڑی بہن کو حاملہ اور چھوٹی بہن کو ریپ کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہم نے تفتیش کرتے ہوئے ملزم کو ایک گاؤں سے گرفتار کیا ہے اور اس پر پوکسو ایکٹ یعنی جنسی جرائم سے بچوں کا تحفظ کے تحت مقدمہ درج